کہ سب سے پہلے 3 مسلمان جو بہت نیک کام کرنے والے ہیں ان کو جہنم کی آگ میں سب سے پہلے جھونکا جائے گا۔ اس میں ایک عالم ہے، ایک سخی ہے۔ عالم جو لوگوں میں دین پھیلا رہا ہے، سخی جو لوگوں میں دولت بانٹ رہا ہے، ایک شہید جو اللہ کی راہ میں لڑا اور کافروں کو بھی مارا اور خود بھی مارا گیا۔ ان سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان کی نیت اللہ نہیں تھی۔ دیکھیں سبق لیں نا آپ، ان کی نیت میں اللہ نہیں تھی۔ ہماری نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے۔ ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی میں آپ پر غالب ہے، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میری خوشی، میرا گھر، میرے پیسے، میری جائیداد، سب میرا کرتے ہی آپ زندگی گزار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کیا ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں بالکل واضح بات ہے، آج کے مسلمان کو یعنی لگتا یوں ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں دین اسلام تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھجوایا ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کے لیے فکر مند ہیں۔ ان کے لیے دین اسلام ایک رابطہ بتاتا ہے۔ تو ہمیں آج کے مسلمان سے میں مخاطب ہوں کہ ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کا مدعا آپ کا دنیا بن گیا ہے۔ آپ نے زندگی گزارنے کا مقصد دنیا کو بنا لیا ہے اور آپ کی نظر میں اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے۔ تو دیکھیں دین اسلام کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اپنی پہچان رکھتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ میں ظاہر نہیں بلکہ میں حقیقت میں وہ ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا، اور میری حقیقت اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک جسم دیا ہے اور تھوڑی سی زندگی دی ہے۔ وہ مقصد جانتا ہو، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ، آخرت کی کامیابی، اللہ کا تقرب۔ تو ہمیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا۔ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہری کے لیے آج کا مسلمان زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آپ اپنی دیکھ لیں، خوشیوں کو دیکھ لیں، کن باتوں پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے ٹارگٹ ہیں زندگی کے وہ کیا ہیں؟ آپ کی پریشانیاں کیا ہیں؟ آپ کے مقاصد کیا ہیں زندگی گزارنے کے؟ آپ کی توقعات، آپ کی امیدیں، آپ کے منصوبے کیا ہیں؟ یہ سب کا تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے کہ آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں اصل کامیابی دنیا کی ہے، آخرت پر آج کے مسلمان کا یقین صفر ہے۔ باقی تو باتیں ہیں اور دعوے ہیں، کرتے رہیں دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بغیر مقصد کے، بغیر نیت کے آپ جو کام بھی کریں گے وہ باطل ہوگا اور وہ ضائع ہوگا۔ آج کا مسلمان دنیا میں جینے کا مقصد نہیں جانتا، اس نے دنیا میں جینے کا مقصد دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ دنیا کے لیے جی رہا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہے، اس کا محبوب ہے، اس کو محبوب ہے، اور دنیا ہی یعنی دنیا کی کامیابی ہی اس کو مطلوب ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، تباہ کن سوچ ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں۔ ہم نے یعنی دیکھیں ایک زبان حال ہوتی ہے، ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہم دین اسلام یعنی جو دین میں ہے اس سے آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے. کوئی نیت نہیں ہے ہماری. بس روایتی طور پہ ہم کچھ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور وہ بھی جب کوئی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پہ شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا پھر اس کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں. 3 طلاق دے دی تو وہ پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا کریں بھئی؟ یہ سارے مسائل ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، دین کافروں کے لیے نہیں ہے، کافرانہ ذہن رکھنے والوں کے لیے دین نہیں ہے. جو لوگ اللہ کو منزل نہیں بناتے اور باطل دنیا کو مقصود محبوب و مطلوب بنا لیتے ہیں، ان کے لیے دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل تو دیکھیں نیت ہے زندگی گزارنے کی. اگر آپ کی نیت اللہ نہیں ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی تو آپ کی زندگی باطل ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے 3 مسلمان جو بہت نیک کام کرنے والے ہیں ان کو جہنم کی آگ میں سب سے پہلے جھونکا جائے گا. اس میں ایک عالم ہے، ایک سخی ہے. عالم جو لوگوں میں دین پھیلا رہا ہے، سخی جو لوگوں میں دولت بانٹ رہا ہے، ایک شہید جو اللہ کی راہ میں لڑا اور کافروں کو بھی مارا اور خود بھی مارا گیا. ان سب سے پہلے دنیا جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. کیوں؟ کہ ان کی نیت اللہ نہیں تھی. دیکھیں سبق لیں نا آپ، ان کی نیت میں اللہ نہیں تھی. ہماری نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے. ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کی میں آپ پر غالب ہے. میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میری خوشی، میرا گھر، میرے پیسے، میری جائیداد، سب میرا 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 کرتے ہی آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے ظاہر کا، اور ظاہر کے دھوکے میں جو بھی آ گیا اس کی زندگی برباد ہوگی. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں. یعنی ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، اصل سمجھ لیا. اب اس کی پریشانی اور خوشی کا دار و مدار تو ظاہر پر ہوگا اور یہ ظاہر ہی کے لیے پریشان ہوگا. اور ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو گر کی آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دھوکہ آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ مجھے یہ دھوکہ لگا ہے کہ نہیں؟ تو وہ آسان طریقہ ہے. آپ خود اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ آپ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں. آپ کا آئیڈیل کیا ہے زندگی گزارنے کا؟ آپ کا مدعا کیا ہے؟ آپ کن باتوں پر پریشان ہوتے ہیں؟ کون سی باتیں آپ کو تیش دلاتی ہیں، غصے میں آتے ہیں آپ؟ کیا منصوبے ہیں آپ کے؟ کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ اگر یہ ساری چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے تو آپ کو دنیا کا زبردست دھوکہ لگ گیا ہے. اب اس دھوکے میں پڑ کے اگر آپ کوئی نماز روزہ کرتے ہیں، کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی حج کرتے ہیں، کوئی زکاتیں دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں نہیں. مسلمان تو کی نیت زندگی گزارنے کی دنیا نہیں ہوتی، اللہ ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. ہم سب دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا رخ ہے اور ہم اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. کیوں بے وقوف بنتے ہیں؟ ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر اللہ سے توقع رکھتے ہیں بخشش کی اور رسول کی شفاعت کی بھی. یعنی ہم دیکھیں اتنی بڑی خوش فہمی ہے کہ ہم کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے، آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے. آپ نے تو کلمہ طیبہ پڑھا ہی نہیں ہے، آپ تو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، حالانکہ اللہ آپ کا معبود نہیں ہے. آپ خواہشات نفس کے غلام ہیں، آپ شیطان کے راستے پر ہیں، آپ اللہ کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے. تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، زندگی کو ضائع نہ کریں. زندگی تھوڑی ہے، گزر جائے گی.
موت کے وقت کا کوئی تعین نہیں ہے. جوانی میں بھی آپ کو موت آ سکتی ہے، دن دہاڑے آپ کو موت آ سکتی ہے. زندگی کی شام کے لیے عمر کا زیادہ ہونا کافی نہیں ہے. زندگی آپ کو بچپن میں سے بھی، آپ کو پتہ ہے بچے مر جاتے ہیں، جوان مر جاتے ہیں، اور بوڑھے تو مرتے ہی مرتے ہیں. تو موت کا وقت نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک یعنی جو توجہ کی بات ہے کہ جب آپ یہاں سے گزر کے دوسرے عالم میں جائیں گے، یعنی عالم قبر میں یا زندگی گزار لیں گے، اس کے بعد آپ کو اگر ٹھوکر آپ کو لگی ہے تو ابھی سنبھل جائیں، ابھی اللہ کو اپنی مقصود حیات بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں. یہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے بھی بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے. اور آپ اگر ناکام نہیں ہونا چاہتے تو زندگی گزارنے کے مدعا کو بدلیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کا مدعا ظاہر ہے، دنیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آج کا مسلمان صدیاں ہو گئی نفس کا غلام ہے اور یہ اللہ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے اوپر رحم کریں، دوزخ کا ترنے والا نہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.